السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فاتحہ ہے جو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں، چھوٹے بڑے بزرگ خواتین وغیرہ ہر نماز میں یہ سورت تلاوت کی جاتی ہے۔ اب چونکہ درس کا آغاز ہو رہا ہے قرآن کا، تو اسی لیے سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے ہم۔ تو اس اعتبار سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی گئی۔ سورہ فاتحہ قرآن میں جملہ 114 سورتیں ہیں۔ کتنے؟ 114 سورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس اعتبار سے اس سورت کا نام جو رکھا گیا ہے، فاتحہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ کھولنا، شروع کرنا، آغاز کرنا۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کھلتی ہے، قرآن شروع ہوتا ہے، اور اسی سورت سے نماز بھی شروع ہوتی ہے، اس اعتبار سے قرآن مجید میں اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ اور یہ سورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مکے میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ پہلی سورت ہے جو پوری ایک ہی دفعہ نازل ہوئی۔ باقی جتنے سورتیں آپ کو ملیں گے اس میں کچھ سورتیں تو ایک دفعہ نازل ہوئی، یا اس کے آیات نازل ہوتے رہے بعد میں، اور آیات اس طرح کی صورت بنائی گئی۔ لیکن سورہ فاتحہ صرف ایسی صورت ہے مکمل جو ایک ہی مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں اس صورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور احادیث میں اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا گیا حدیث میں، یعنی ام القرآن کے معنی قرآن کی ماں۔ اور اس کا ایک اور نام بھی آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اساس القرآن، اس کے معنی ہوتے ہیں قرآن کی بنیاد۔ ساری باتیں ہیں یہ۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ سورت جو نماز میں پڑھی جاتی ہے اور مکرر پڑھی جاتی ہے بار بار ہر رکعت میں۔ حدیث میں یہ بات آتی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی اور سورت پڑھے یا نہ پڑھے آپ، لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایک شرط لگا دی گئی۔ اور سورہ فاتحہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھلائی ہوئی سورت ہے، دعا ہے، یہ پوری کی پوری اللہ سے دعا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ 30 پارے ہے نا، تو 30 پارے جو ہے، یہ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم سے۔ تو قرآن مجید کے 30 پارے ہو گئے، تو اب سورہ فاتحہ کسی بھی پارے میں نہیں ہے، الگ ہے نہیں۔ پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، دوسرا پارہ سیخل سے شروع ہوتا ہے، تیسرا پارہ تلک الرسل سے شروع ہوتا ہے، چوتھا پارہ لن تنال سے شروع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اب 30 پارے ہیں کہ آپ تقسیم کریں گے تو سورہ فاتحہ پاروں سے نکل جاتا ہوں۔ تو لہذا قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ سورتیں ہیں، 114 سورتیں سورہ فاتحہ کو ملا کے، اور یہ سورت بھی دعا ہے۔ قرآن کا آغاز بھی دعا سے ہو رہا ہے، اور قرآن کے آخری جو سورتیں جس کو معوذتین کہا جاتا ہے، 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور وہ دونوں سورتوں میں بھی دعا ہے وہ۔ تو گویا کہ قرآن سے پہلے بھی دعا ہے، قرآن کے بعد بھی دعا ہے۔
تو بہت بڑی بات ہے یہ کہی جا رہی ہے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. حدیث میں بات آتی ہے الدعا مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادات کا مغز ہے، مغز حاصل کریم دعا. تو سورہ فاتحہ ایک بہت بڑی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے سکھائی ہے اپنے بندوں کو. اے میرے بندو، جب بھی تم میرے دربار میں آؤ، میرے حضور میں آؤ، تو مجھ سے یہ دعا کرو جو میری سکھائی ہوئی ہے تمہارے لیے. چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہم کو بنایا ہے، کو جانتا ہے کہ ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے پہلے. پھر اللہ نہ ہمارا جب خالق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ تھوڑا بہت تعارف بھی ہونا نا، اللہ کی پہچان بھی ہونا. ہمیں اللہ ہے مانتے ہیں ہم، لیکن اس کی پہچان کیا ہے تھوڑی بہت وہ بھی ہونا نا. وہ سورہ فاتحہ میں تھوڑی اس کی پہچان ہو گئی یہاں پہ اللہ کہ اللہ کون ہے. تو جب تک وہ آپ اللہ اللہ کہتے ہیں، لیکن جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہے آپ کی، اللہ کی عظمت آپ کو نہیں پیدا ہوں گے آپ. تو اسی لیے اللہ کی پہچان بھی یہاں پہ کروائی گئی اس سورت کے پہلے آیاتوں کے اندر. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکھائی گئی ہے. اور اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے ہم کیا پڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ہم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو قرآن مجید کی جبھی بھی تلاوت ہوگی وہ اعوذ باللہ سے ہوگی، بسم اللہ سے نہیں ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے جو ہے نا قرآن کی تلاوت شروع ہوئیں گی. اس کے بعد جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر یہ دعا پڑھی جائے گی. یہ شرط ہے اعوذ باللہ. قرآن میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ قرآن پڑھیں شروع کریں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آپ یہ کلمات کو ادا کیجئے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، یہ دونوں آیات بھی قرآن کے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں تو لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے، سورہ نحل میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہوتی ہے، ہر سورت کے آگے یہ لکھی رہتی ہے، لیکن سورت میں شامل نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ نمل میں ہے. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملکہ بلقیس کو خط لکھے تو انہوں نے یہ اسی کلمات سے لکھا، وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. یہ خط سلیمان کی طرف سے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، اور اس کا جو میٹر جو بنائے تھے اس میں سب سے پہلے آپ نے شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے یہ دعا لکھے تھے اس میں. اسی طرح یہ تمام انبیاء کرام کے تعلیمات ہیں کہ کوئی کام بھی شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوح علیہ السلام کو اللہ حکم دیا کہ کشتی بناؤ، اور کشتی میں جو ایمان لائے ان کو سوار کر لو، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو وہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی اب اللہ کے نام سے چلنے والی ہے اور اللہ کے نام سے ہی کہیں پہ جا کے تھمنے والی ہے، رکنے والی ہے. تو اللہ کے نام سے. تو ہم سب سے پہلے یہ دو جو بار بار ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، اس کی ذرا تھوڑی سی تفسیر کر لیں گے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہم بہت اہم سورت ہے. ہر چھوٹا بڑا عورت مرد سبھی کچھ اس کو نماز میں دہراتے ہیں، تاکہ چھوٹی سی سورت میں ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا پڑھ رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سورت میں ہے کیا آخر. اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اللہ کی سکھلائی ہوئی یہ دعا ہے اس سلسلے میں. تو ایک اہم بات یہ ہے کہ آپ حضرات بھی سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث کہ جو کام بھی تم کرو چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، کیسا شروع کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا. اللہ کے نام سے میں شروع کر رہا ہوں جو رحمان و رحیم ہے، اس سے شروع ہوگا کام. لیکن قرآن دیکھ رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے. یہ ہر کام بسم اللہ سے ہو رہا، لیکن قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، وہاں اس شیطان کے نام سے پہلے بات آ رہی ہے. بہت بڑی نکتہ یہ، اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے آج تھوڑا سا، باقی تفصیل تو آپ کو آگے آئیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ نے اس کو کیوں رکھا قرآن کو.
تلاوت کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے پہلے آپ معنی سمجھ لیجئے. اعوذ باللہ کے معنی کیا ہیں؟ اعوذ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کی حفاظت، کسی کی پناہ میں چلے جانا، کسی کی سیکورٹی میں چلے جانا. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اعوذ باللہ، میں اللہ کی حفاظت، اس کی پناہ، اس کی سیکورٹی میں جا رہا ہوں. اے اللہ تو حفاظت کر میری، اب تو مجھے اپنے امن و امان میں لے لے. ہے نا؟ کس کے شر سے تو مجھے حفاظت میں لے لے؟ من الشیطان الرجیم. شیطان جو ہے، جو رجیم ہے، مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس کے شر سے تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، کیونکہ میں تیرا کلام پڑھنے جا رہا ہوں. اب آگے اب اس کا میرا جھگڑا ہونے والا ہے. اب کیونکہ اس کو قرآن سے دشمنی ہے. اب میں جب قرآن پڑھنے جا رہا ہوں تو اب اس کا میرا جھگڑا ہونے والا ہے. اور ظاہر ہے کہ میں شیطان سے اکیلا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ تیری حفاظت نہ ہو. دیکھیے اب آپ کوئی بھی کام کرنے جاؤ، وہاں پہ شیطان سے مقابلہ نہیں ہے، آپ کا مقابلہ ہے. قرآن پڑھنے آپ جا رہے ہیں تو شیطان سے مقابلہ ہے. یہ اصل چیز ہے کہ میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کمزور ہوں، لہٰذا اے اللہ میں تیرا کلام پڑھنے جا رہا ہوں، لہٰذا تو مجھے شیطان کے وسوسوں سے، اس کے شرارتوں سے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، اپنی سیکورٹی میں لے لے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اب آپ کو قرآن شروع کرنا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. شیطان کو جو دشمنی ہے وہ یہی ہے. اب شیطان کے واقعات آئیں گے قرآن میں، تقریباً 7 مرتبہ شیطان کا مکالمہ، ڈائلاگس ہے جو شیطان کے اللہ کے چلے ہیں. تو وہاں پہ شیطان جو بولا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کیا بولا شیطان؟ آدم کی اولاد ان کو گمراہ کرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ نہیں، میں اپنے یہاں سے ہدایت ایک کتاب بھیجوں گا، نبیوں کو بھیجوں گا، اور وہ کتاب پڑھ کے نبیوں کی تعلیمات پہ چلیں گے، ان میں جو مخلصین رہیں گے تو ان کو نہیں بھٹکا سکتا، وہ سیدھے راستے پہ رہیں گے، اور سیدھے راستے کی کتاب قرآن ہے. تو شیطان کیا جواب دیا؟ قرآن میں 6-7 مقامات پہ بات آ رہی ہے. ایک مقام پہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں. سورہ اعراف میں یہ بات آتی ہے. شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہا کہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے صراط مستقیم پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا. تو صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی قرآن ہے. آگے دعا ہو رہی ہے اب اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا ہو رہی ہے نا، صراط مستقیم پہ لے چلا. تو شیطان کیا بولا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اب میں سیدھے راستے پہ آ کے بیٹھ جاؤں گا، قرآن کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گا، اور تیرے بندوں کو قرآن کے قریب نہیں آنے دوں گا، قرآن پڑھنے نہیں دوں گا، اور پڑھیں گے بھی تو سمجھنے نہیں دوں گا، میں سمجھے تو قرآن پہ عمل کرنے نہیں دوں گا، ادھر ادھر بھٹکا کے رکھ دوں گا میں. یہ شیطان چیلنج کیا. اور کیسا چیلنج کیا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم من الشاکرین. کیسا ہوں گا؟ آگے سے، پیچھے سے، آزو سے، بازو سے، چاروں طرف سے آ کے جو ہے اس کو شکار بناؤں گا میں، چاروں طرف سے حملہ کروں گا، اور صراط مستقیم پہ اس کو چلنے ہی نہیں دوں گا، یعنی قرآن پہ چلنے ہی نہیں دیتا میں. یہ ہے اصل. تو اسی لیے اللہ کیا بولا؟ جب بھی یہ کتاب پڑھو، کیونکہ شیطان چیلنج کیا ہوا ہے، لہذا تم میری حفاظت میں آؤ کتاب پڑھ کے، تو میں تمہیں جناب لے کے چلوں گا، بشرطے کہ تمہاری نیت کتاب پڑھنے کی، ہدایت کی ہونا، سمجھنے کی ہونا. اگر اس نیت سے تم قرآن پڑھو گے تو میں تمہیں لے کے چلوں گا ادھر سیدھے راستے کی طرف. یہ اصل مسئلہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کسی بھی کام کے لیے آپ کو اعوذ باللہ نہیں بولنا ہے، آپ کو بسم اللہ بولنا ہے. لیکن قرآن کے معاملے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے شیطان کا تعارف ہو رہا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا تعارف ہو رہا. سن رہے ہیں آپ؟ یعنی مطلب کیا ہو رہا؟ پہلے شیطان کے داؤ پیچ کو اللہ بتا رہی. تمہارا جو دشمن ہے نا، اس دشمن کے داؤ پیچ کیا ہے، اگر اس سے واقف رہے تو تم لڑ سکتے. تم شیطان کی کیا چال بازیاں وہ سمجھ ہی نہیں سکے، تم جو ہے نا پھر کیسا.
تم اچھا بھی کام کریں گے، ہو سکتا ہے کہ برا کام ہے شیطان تم کو اچھا بول کے کروا رہا، کیونکہ وہ واقف ہی نہیں ہے اس کی چال بازیوں سے، تم ہے نا، تم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں بھائی، وہ اچھا ہے یا برا ہے تم کو معلوم ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان ایک خراب کام کو اچھا بنا کے تمہارے سامنے رکھ دیا اور تم اس خوش فہمی میں اچھا کام کر رہا ہوں بول کے ہے، لیکن جب اللہ کے پاس دیں گے ارے بھائی اب تک غلط فہمی میں تھا، غلط فہمی میں کہیں کو تھا بھائی، پہلے میں اللہ بتا دیا تھا قرآن کے اندر آپ کو، لیکن شیطان کچھ چال بازیوں کو سمجھے نہیں آپ، لہذا خالی قرآن پڑھتے گئے، اپنے قرآن سمجھو، قرآن کو سمجھو، شیطان کو سمجھو، آدم تمہارے باپ سے اس کی کیا دشمن تھی، کیا تھا، جنت سے کیسا نکالوایا، وہ ساری باتیں آ رہی ہے نا، کون نکالا شیطان باپ آدم کو جنت سے؟ شیطان ہی سنا، کیسا بھٹکایا انہیں، اچھا سمجھا کے بھٹکایا، قسم کھایا میں تمہارا ساتھی ہوں، دوست ہوں، فلاں ہوں، وہ درخت کے پاس اللہ مت جاؤ بولا، مجھے وہ کئی کو بولا، کیا بولا، وہ سمجھایا اس کو، ارے ایسا مسئلہ ہے بول کے اس کے چکر میں آ کے کھا لیا، تو اس کے بعد نکلو یہاں سے، تو یہ کام شیطان کر دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں اب یہ شیطان تمہارا آدم تمہاری پوری اولاد کا دشمن ہے، اب جو ہے جیسے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا اسی طرح اب تمہاری اولاد کو بھی جنت میں جانے دینے والا نہیں ہے، اب لہذا ہم کتاب بھیج رہے ہیں، اس کو سمجھو، پڑھو تو پھر صراط مستقیم آگے آ رہی ہے بات، اس کے بعد آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا، سورہ فاتحہ بہت عظیم سورت ہے، اسی لیے اس کو ام القرآن کہا، قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد ہے یہ اصل۔ اس سورت کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ قرآن آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم سمجھے ہی نہیں قرآن کو، سورہ فاتحہ سمجھو، اگر سمجھے کہ پڑھ لے چلے آ رہے ہیں، حالانکہ دن میں 5 مرتبہ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر خالی فرض نمازوں کو لے لیں تو 17 رکعت ہوتے ہیں اس کے، خالی فرض، پھر سنت نفل الگ ہے، تو دن میں کم سے کم اگر آپ خالی فرض بھی پڑھ رہے ہیں تو 17 مرتبہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہم، معمولی بات نہیں ہے یہ، 17 مرتبہ بھی دعا ہو رہی تو بغیر سمجھے کہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی کچھ تبدیلی نہیں آ رہی، بغیر سمجھے کہ کیسے تبدیلی آئیں گے، سمجھنا ضروری ہے نا۔ تو اسی لیے سمجھایا گیا سورہ فاتحہ اللہ کی سکھلائی ہوئی دعا ہے، اور قرآن کی تلاوت سورہ فاتحہ بول کے نہیں، آپ قرآن جہاں سے بھی شروع کریں آپ وہاں سے آپ کا اعوذ باللہ کہنا ہے، کوئی تلاوت کر دیا آپ ترک رکھ دیا پھر یہاں سے شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ ریپیٹ ہونا ہے آپ کو، اللہ کا کلام جہاں سے بھی آپ شروع کر رہے ہیں اللہ کی پناہ، اس کی حفاظت میں آپ کو جانا ہے، اور شیطان کے شر سے اللہ کی حفاظت میں دعا کی کلمات ہے، اصل میں یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ دعائیں ہیں، وظیفہ نہیں ہوتا، وظیفے کے معنی بغیر سمجھے سوچے کہ کچھ بھی رٹ لینا ہے آپ، لوگ وظیفے پڑھتے بیٹھ جاتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں ان کچھ نہیں معلوم، دعا ہے یہ، دعا کے معنی آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں، ہے نا، کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم، کمال ہے بھائی، آپ کیا مانگ رہے ہیں آپ کو خود نہیں معلوم، تو یہ دعا ہے سورہ فاتحہ، اور دعا میں اس وقت تک جان نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں کیا مانگ رہا ہوں میرے رب سے آخر، یہ دعائیں ہیں یہ، اسی لیے حدیث میں بات آتی ہے کہ غافل دلوں کی دعا اللہ نہیں قبول کرتا، غافل ہیں، غفلت میں ہے اپن۔ تو یہ تو بات ہوگی تھوڑی اختصار کے ساتھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کا لفظ کیا ہے؟ عربی ہے، شیطان کا لفظ یہ شیطان کا نام نہیں ہے، یہ شیطان کی صفت ہے، یہ شیطان کا اصلی جو نام ہے وہ ابلیس ہے، ابلیس کے لفظی معنی تو اللہ کی رحمت سے مایوس، اللہ دھتکار دیا نا اب اس کی رحمت سے مایوس ہو گیا، شیطان اس کی صفت ہے، یہ شیطان کے اصل معنی ہوتے ہیں کہ اچٹ آدمی، ایک دم جس کے پاس کوئی اخلاق نہیں، جلدی جلدی جناب یعنی غصے پہ آ جانا، سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ساری شیطانی صفات ہے، یہ اس کو شیطان کہتے ہیں، اور یہ شیطان انسانوں میں سے ہوتا ہے جنات میں سے ہوتا ہے،
من الجنة والناس، آپ پڑھتے ہیں قرآن میں. تو شیطان وہ ہے. اچھا رجیم کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رجیم کے معنی اللہ نے اپنے در سے، اپنے دربار سے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دیا گیا، الی یوم القیامہ. اسے کہتے ہیں رجیم. اسی سے رجم ہے. رجم کسے کہتے ہیں؟ حج کر کے آئیں گے نا، رجم کنکری مارتے آپ جا کے، اسے رجم کہتے ہیں. اسی سے رجیم ہے. یہ رجیم اللہ دھتکار دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دھتکار دیا نا، اس کو بھی باضابطہ اللہ کی طرف سے اس کو ہر سال میں جناب علی وہ مارا جاتے ہیں پتھر، نفرت کے طور پہ. رجیم، رجم سے رجیم. ہاں وہ پتھر ہے، شیطان نہیں ہے فزیکل طور پہ، علامت ہے ایک. یہ علامت ہے، وہ اس کو مارتے ہیں جا کے. اب لوگ غصہ نکالنے کے کچھ لوگ چپلا بھی مارتے ہیں اس کو، کیوں اس کو وہاں بند کے رکھیے کیا؟ ویسا نہیں ہے، ایک علامت ہے. وہ کسی کے لیے شیطان سے نفرت کا اظہار ہے. وہ آپ کو کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پیرامنٹ سے نفرت ہے آپ کو تو اس تک نہیں پہنچ سکتے آپ، تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا پتلا بنا کے جلاتے ہیں آپ، ہے نا. تو وہی ایک نفرت ہے وہ شیطان سے حج کے اندر. اسے کہتے ہیں رجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب آتے ہیں دوسرے کلمے کے اوپر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دو دعاؤں کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ کہا جاتا ہے، اس سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں تسمیہ. آج بچے کا تسمیہ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بچے کو پڑھا رہے ہیں. بتو تسمیہ کی ایک تقریب رکھتے ہیں اکثر لوگ، نام اس کے معنی یہ ہے. تو آئیے اب اس کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا جو حرف ہے وہ حرف با ہے. اسم کے معنی نام کے آتے ہیں. اب بسم اللہ کے معنی کیا ہو گئے؟ اللہ کے نام سے. یہ عربی زبان کے قواعد میں حرف با جو ہے یہ بائے استعانت کہا جاتا ہے. استعانت کے معنی اللہ سے مانگنا، اللہ سے مدد مانگنا. تو اب مدد ہی مانگ رہے نا. بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، تیرے نام سے میں یہ کام شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور کون ہے اللہ؟ اللہ رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم فرق کیا ہے اس میں؟ اللہ کے یہاں پہ تین نام آ گئے، اللہ، رحمان، رحیم، تین آ گئے. ابھی اللہ یہ الہ سے بنا. اللہ الہ کے معنی معبود کے، جس کی عبادت کی جاتی ہے. الہ کے معنی معبود کے ہے. معبود کے معنی جس کی بندگی، جس کی عبادت، جس کی پرستش کی جاتی ہے، اسے الہ کہتے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی کہ اللہ کو چھوڑ کے جو لوگ دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں، وہاں پہ الہ کا لفظ لایا گیا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا کلمہ طیبہ کے اندر، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ، اللہ کے سوائے کوئی الہ نہیں ہے. یہ وہی اللہ ہے. الف لام زیادہ ہے اس کے اوپر اللہ کے لیے. اسے لام جلالی بھی کہتے ہیں. یہ اللہ کے لیے لام جلالی، اس کے جلال ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظمت ہے. تو اب غیر اللہ کی عبادت، الہ آپ جس کی بھی عبادت کریں گے اللہ کو چھوڑ کے، وہ اس کا الہ بن جاتا ہے، اس کا خدا بن جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے سوائے کوئی الہ ہے ہی نہیں. تم جس کو بھی الہ بنا رہے ہیں وہ تم اپنے ہاتھوں سے بنا رہے ہیں. تم اللہ اکیلا الہ واحد ہے وہ اصل میں. اور وہ کون ہے اللہ الہ؟ وہ ایک رحمان اس کی صفت ہے، اس کی ایک صفت رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے نام آتے ہیں. آپ حدیث میں بھی سنیں گے 99 نام. 99 نہیں ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جتنے بھی اچھے نام ہیں، جتنے ناموں کے اندر خوبیاں ہیں، کوئی خرابی نہیں ہے یا کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کمزوری نہیں ہے، وہ سارے نام اللہ کے ہیں. سارے نام اللہ کے ہیں. اللہ کا کوئی ایسا مخصوص نام نہیں ہے. یہ جو نام دیا گیا یہاں پہ اللہ، رحمان، یہ دو نام تو اللہ کے مخصوص نام ہیں، اللہ اور رحمان. باقی جتنے بھی نام قرآن میں آتے ہیں اس کے صفاتی نام ہوتے ہیں، اس کی صفت ہوتی ہے. اب یہاں پہ تین آئے، اللہ، رحمان اور رحیم.
یہ رحمان کیا ہے؟ عربی زبان میں بات یہ آتی ہے کہ کچھ اوزان ہوتے ہیں زبان کو بنانے کے، زبان کو سمجھنے کے، ہر لینگویج میں ہوتے ہیں یہ. تو یہ جو رحمان کا وزن ہے نا، غضبان، عطشان. غضبان کے معنی بہت غضبناک عربی آتے ہیں، جیسا کہ عطشان بہت پیار، مبالغہ کر سکے، یعنی جس کو بڑا کے چڑھا کے بولا جاتا ہے وہ صیغہ رحمان. تو اس رحمان کے لفظ میں ایک جوش ہے، ایک جوش ہے. وہ جوش کیا ہے؟ وہ جوش یہ ہے کہ دیکھیے ایک ماں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے. ایک ماں ایک جوش اور جذبے میں آ کے اگر اس کا بچہ جناب عالی اگر کسی کنویں میں گر گیا تو ماں کا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ وہ بھی چھلانگ لگا دے گی، ہے نا. وہ سوچتی سمجھتی نہیں ہے، وہ ارے بھائی بچہ ہے میں بھی مر جاؤں گی، نہیں، ایک جذبہ ہے اس کے اندر. اب اس جذبے کو اپنے بچے کو بچانا ہے. تو یہ جذبہ، یہ جوش جو ہے یہ رحمان کی صفت کو بتاتا ہے. تو رحمان کے اندر اپنی مخلوق کے لیے ایک جذبہ اور جوش ہے. اور یہ جذبہ اور جوش جو ہے ہو سکتا ہے یہ وقتی بھی ہو. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک ماں کا جو جذبہ ہوتا ہے نا وہ دائمی ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ماں نہیں ہے. مثال یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کہ آپ بھی ہے، آپ کی بیوی ہے، دوسرے ایک کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں ایک معصوم بچہ تھا، اس کی ماں تھی، سب مر گئے ایکسیڈنٹ میں. ایک معصوم سا بچہ ہے اور آپ پیچھے ہیں اس کے، آپ اپنی بیگم، تو آپ کو ایک ترس آ جائے گا عورت ہونے کے ناطے. وہ بچے کو اٹھا لیں گے، اب سینے سے لگا لیں گے، کیونکہ ماں کو بھی جذبہ آ گیا. اب وہ گھر کو لے کے جائیں گے، گھر میں اس کی جو بھی کریں گے، اس کے بعد میں جناب علی اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جا کے اس کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک جوش سے اٹھا تو لی وہاں پہ وہ، لیکن بعد میں جب بچی بڑی ہو جائیں گی، میں کیا غلطی کری، میں لینا ہی نہیں تھا، میں اٹھانا ہی نہیں تھا، وہ جب آئیں گے وہ، ہے نا. لیکن یہ حقیقی جو ماں ہوگی اس کے اندر یہ بات نہیں پیدا ہوں گی. یہ ہے اصل رحمان. اور یہ رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بھی ہے. دو عالم ہے. اب آگے چل کے جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے رحیم. اب یہ رحیم بھی اس کا جو اوزان ہے اس کے فعیل رحیم کریم، یہ جو معنی اس کے وزن کے اوپر ہے. اب یہ رحمان اور رحیم دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جس طرح کوئی کسی بچے کو پال لیا اس کا جذبہ وقتی تھا، یہ رحمان ہے. یہ رحیم یہ ہے کہ اس کا جو جذبہ ہے، اس کی جو عنایت ہیں، اس کی جو رحمتیں ہیں، یہ اب کبھی ختم نہ ہونے والی ہے. رحمان میں، رحیم میں، رحیم کی صفت میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے اندر ایک دوام ہے، ایک ہمیشہ ہمیشہ چلنے والی ہے. رحمان ایک وقت کی طور پہ کچھ ہو سکتا ہے، تو یہ ہوتا ہے رحیم. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرمایا قرآن میں آپ پڑھتے ہیں کہ رحمان چونکہ اس کی رحمت ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ دوام ہے، سراسر، تو اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں. اب جیسا رحمان دنیا میں رحمان کافروں کے لیے بھی ہے، منافقین کے لیے بھی، اسلامی دشمنوں کے لیے بھی رحمان ہو. کیوں؟ کافر کو بھی کھلا رہا، کافر کو بھی پلا رہا، اسماعیل کے دشمنوں کو بھی پلا رہا، اللہ کے دشمنوں سب کو کر رہا نا، سب کو کر رہا. یہ کیا ہے؟ رحمان ہے. اور یہ رحمان اس کی جو ہے کب تک رہیں گی؟ یہ موت تک. موت کے بعد اللہ کی رحمانیت ختم ہو جائیں گے اس کے لیے، کہ کافر مشرک ہے نا. اسی لیے رحمان کا تعلق ذرا شارٹ ہے. رحیم کیا ہے؟ اس کے اندر دوام ہے. اب ظاہر ہے کہ رحیم، اگر یہ رحیم ختم ہو گیا، رحمان ختم ہو گیا، تو پھر ایک جنت ہے اب، اور جنت میں ایمان والوں کو جانا ہے. تو وہاں اللہ اسی لیے فرماتے ہیں قرآن میں دوسرے مقام پہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. ہاں یہ مت سمجھو کہ اللہ رحمان ہے، رحیم بھی ہے، کیونکہ وہ ایمان والوں کے لیے رحیم ہے. موت کے بعد بھی ان کے ساتھ اللہ رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں جنت میں رکھ کے. یہ تھوڑا سا فرق ہے عربی گرامر کے حساب سے، اس کو بھی آپ ذہن میں نشین رکھ لیں گے. تو پہلے تو آپ کو اللہ کو سمجھنا ہے نا، اللہ کو پہچان لینا بھی ہے آپ کو، تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کی عظمت آ جائے گی آپ کو. چلیے اب یہ دو ہم لائے تھے اس میں، یہ اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اصل سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین. ایک ہی قرآن شروع کہاں سے ہو رہا؟ اللہ کی تعریف سے ہو رہا. الحمد اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تعریف.
للہ، صرف اللہ کے لیے، رب العالمین، جو رب ہے سارے عالموں کا، جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو جمع کرے تو عالمین بنتا ہے، عالم کی جمع عالمین۔ دنیا کے اندر بھی کئی مخلوقات ہیں، اور کیا کیا مخلوق جو انسان ابھی دیکھ ہی نہیں سکا، تو سارے کے کہتے ہیں، سارے پوری یونیورسل، پوری کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں یا جتنے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب کا رب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب یہاں پہ کیا ان سے الفاظ آ گئے؟ دیکھیے اب، للہ، رب، عالمین، تین آ گئے۔ تو پہلے لفظ کیا آ رہا؟ الحمد۔ حمد کے معنی تعریف کے ہیں، الحمد نہیں، صرف حمد کے معنی تعریف کے ہیں۔ اب یہ ال کا اضافہ ہے یہاں پر عربی زبان میں، قرآن حمد نہیں کہا، حمدللہ نہیں، الحمدللہ۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں، پرٹیکولر کسی شخص کی، اس جو آپ کے سامنے ہے اسی کی تعریف کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو اس سے پہلے الف لام کا اضافہ ہو جاتا ہے عربی گرامر میں۔ اب تعریف آپ کریں گے، اب آپ خالی حمد بولیں گے تو کس کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، یا آپ کسی کو پھول کی تعریف کر رہے ہیں، آپ تو کوئی بھی پھول ہو سکتا ہے آپ کا، آپ تعریف کر رہے ہیں تو، لیکن آپ الحمد لگائیں گے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ نہیں، صرف گلاب کے پھول ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ آپ ال لگا دیے۔ اس کے بعد جس کا ذکر آ رہا ہے، اگر اس سے پہلے ال لگا دیے تو اب تعریف اسی کے لیے کسی اور کے لیے نہیں ہوں گی، اور یہ تعریف جو ہے اللہ کے لیے مخصوص کر دی گئی، کیونکہ لفظ اللہ اب آگے آ رہا ہے کہ للہ۔ دیکھیے اب آ گیا نا، آپ ال لگا دینے کیوں لگا؟ آگے اللہ ہے، اب تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، یہ للہ ہے۔ للہ، للہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ الحمد، سب کی سب تعریف، ہر قسم کی تعریف، اور اس کے اندر شکر کے معنی بھی پیدا ہوتے ہیں۔ الحمد میں شکر، یعنی ہر قسم کا شکر اللہ کے لیے ہے، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، یہ معنی پیدا ہو گئے۔ اب اس کے اندر الحمدللہ، بات تو یہاں تک آ گئی۔ آگے پھر کون سا لفظ آیا؟ رب آیا، رب آیا، ربی۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کو تو دیکھ رہے ہیں، اللہ کون ہے، اب یہ رب سے پہچانیں گے آپ اللہ۔ اللہ وہ ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ اردو زبان میں اس کا آسان ترجمہ جو کرتے ہیں، رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو بھی رب بولا۔ ماں باپ کو کیا بولا؟ رب بولا۔ 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب صغیر بولا ماں باپ کو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا ہے ماں باپ کے لیے۔ یہ ماں باپ جو ہے ہمارے چھوٹے خدا ہیں، لفظی معنی یہ ہے کیونکہ ماں باپ ہماری پرورش کر رہے ہیں۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت نہیں برتتی، اپنے سے زیادہ اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے، وہ اپنے بچے کے لیے مر اور مٹنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے ماں، پوری قربانیاں اپنے بچے کو دی وہ پیٹ میں رکھ کے، اور اتنی تکلیف، اتنی مصیبت سے جناب علی بچے کو جنم دیا، آپ تصور نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ وہ بچے کی محبت اس کو اتنی ہے کہ بچنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگاتے ہیں ماں باپ، رات دن محنت کرتے ہیں، باپ پسینہ ٹپکاتے ہیں، وہ خود نہیں کھاتے، خود دی چارہ کچھ فلاں چیز نہیں لینا ہے، بھائی میرے بچے کو لے کے جاؤں گا، میں گھر کو لے کے جاؤں گا، یہ کیا ہے؟ رب ہے۔ چھوٹے رب کی یہ حالت ہے، تو پھر وہ جو رب ہے حقیقی، تو اس کی کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اب اللہ رب ہے، تمہارا رب ہے۔ تمہاری تخلیق کیسے کیا تم کو کچھ معلوم ہے؟ معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہے نا؟ کہاں تھے ہم پہلے؟ کہاں تھے؟ کچھ بھی نہیں، شادی ہوئی، نکاح ہوئی، میاں بیوی کا جوڑا ہوا، صحبت ہوئی، سمجھ میں آ رہا ایک معمولی سا خطرہ پیٹ میں گیا، اللہ کھڑا کر دیا، اس کے بعد یہی تو حقیقت ہے نا، شروع تو یہیں سے ہو رہا نا۔ اللہ فرماتے ہیں فی قرار مکین، ہم نے اس نطفے کو ماں کی پیٹ میں ٹھہرا دیا، اس کو محفوظ مقام پہ، پھر اس کی پوری
تخلیق وہاں پہ ہو رہی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ 7 اندھیروں میں ماں کا پیٹ فلاں فلاں 7 اندھیرے وہاں 3 پردوں میں جو ہے تمہاری تخلیق ہو رہی, تم کو وہاں پہ بنایا جا رہا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم کیسا بنا رہے ہیں, ہر جو چیز جہاں پہ فٹ ہے وہیں ہو رہی ہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ, وہ اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورت گیری کر رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ ناک کی جگہ کان آ جا رہا, کان کی جگہ ناک آ جا رہا, کوئی آڑے ٹیڑے مسئلے کوئی بھی نہیں ہو رہے. الحمدللہ جہاں سوراخ بننا وہیں سوراخ بن رہے. آپ دیکھیے, آپ کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بچہ جب آ رہا ہے اس کی آنکھیں چپکی ہوئی ہیں جناب علی, ہونٹ بند ہے, لیکن باہر آتے آنکھ بھی کھل جا رہی, ہونٹ بھی کھل جا رہی. وہ چپک کے نہیں آئے آپریشن میں. ہاں پیدا ہوتے پلک مارنا شروع کر دیتا ہے وہ. جی اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ذرا تم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے, کیا سے کیا نکلے اب. اور اس کے اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, ارے وہ اللہ ہے جس نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسی حالت میں نکالا جب تم پیدا ہوئے تو کچھ بھی نہیں معلوم تھا. تم صفر مائنس نالج پہ تھے, تم کچھ تھا کچھ نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اللہ نے تم کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد تم کو کان دیے, آنکھ دیے, ناک دیے, دل و دماغ دیے. اس کے ذریعے سے سورس آف نالج ہے یہ. اس کے ذریعے سے تم دنیا کی پورے مخلوقات کے اوپر بھاری ہو گئے. نہیں, انسان پوری مخلوقات پہ بھاری ہوا نہیں ہوا, جبکہ پیدا ہوئے خود کیا تھا, انہیں صفر نالج تھی. اور دوسری مخلوقات انسان کے مقابلے میں جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں کوئی مخلوق بھی صفر نالج پہ نہیں ہے. کوئی بھی مخلوق نہیں ہے, چونٹی سے لے کے ہاتھی تک, وہ سب پیدا ہوتے ان کی نالج ان کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں ہوں گے کئی کوئی کتا اگر کوئی تالاب میں گر گیا, بکری گر گئی, تیرتے ہوئے نکلتا نہیں, انہیں نکلتا نہیں نکلتا. کون سکھائے, کون سکھائے؟ اچھا اگر اپن تیرنا نہیں سیکھے گر گئے تو آتے, پھر کیا بات بھائی, انسان ہے نا اشرف سب سے بڑی مخلوق ہے یہ. پھر انہیں نہیں سیکھ کے اگر گر گیا تو پھر وہ 3 دن کے بعد آتا. اور انہیں جو ہے سکھا نہیں, انہیں کبھی بھی کتا بلی جو بھی جن جانور ہیں وہ تیرتے ہوئے نکل گیا, سیکھا ہی نہیں انہیں. تو مطلب انہیں اپنی نالج کے ساتھ پیدا ہوا, اور انسان مائنس نالج. اور یہ انسان کے اوپر اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ مائنس پہ پیدا کر کے پوری مخلوق کے اوپر بھاری کر دیوں تیرے کو. یہ رب ہے, اللہ ہے. یہ سمجھو تم اللہ کو. اگر یہ اللہ کو سمجھ لیے نا تو ادھر ادھر نہیں بھاگتے. پھر یہ در وہ در, وہاں سر جھکا رہے, وہاں بھاگ رہے, یہاں مانگ رہے. ارے مانگنے سے پہلے یہ سب دیا تیرے کو اللہ. تیرے کو معلوم تھا نالج کیا تھی, تیرے کو کچھ تھی, کیسا کرا. دیکھ تو ماں کی پیٹ میں تھا, ماں کی پیٹ میں تجھے غذا پہنچایا ہوں. اب یہ بمبی کیا ہے, یہ بمبی جو ہے ایک آنت ہے جو ماں کی پیٹ سے ہوتی ہے. بچہ جب بن جاتا ہے, ماں جو کھاتی ہے وہ غذا, بچہ جب پیٹ میں ہے تو ماں کے پیٹ میں سے بچے کے پیٹ میں جانے کے لیے پائپ لائن ہے, سمجھے آپ. غذا اللہ کیسا انتظام کیا معلوم آپ کو. یہ اللہ ہے. یہ کام کوئی 28 گھنٹوں سے نہیں ہو رہا, کسی کی منتوں سے نہیں ہو رہا, سمجھ میں آ رہا. یہ اللہ فرماتے ہیں, یہ اللہ ہے, یہ رب ہے, تمہارا پروردگار ہے, تمہارا پالن ہار ہے, تمہارا خالق ہے. اچھا بات وہاں پہ ختم ہو گئی. جیسے پھر ماں کی پیٹ سے باہر آ گئی, پھر وہ پائپ لائن کو کاٹ دیا جاتا ہے نا. کیوں کاٹ دیا گیا؟ آپ انہیں پیدا ہونے سے پہلے اس کے غذا کا انتظام ہوا نہیں ہوا کیا بھائی؟ بچہ آنے سے ماں کی پیٹ کے باہر آ گیا, اس کے غذا کا انتظام, اس کے روزی کا انتظام ہوا نہیں ہوا؟ ماں کے چھاتیوں میں اللہ اس کے غذا کا انتظام کر دیا. نہ ماں دعا کرے نا وہاں بیٹا ہونے کرا پیٹ میں. اللہ بولا میں رزاق ہوں, میں خالق ہوں, میں پیدا کر رہا ہوں. ماں کی پیٹ میں غذا دے رہا تھا تجھے, اور تو دنیا میں آنے کے بعد تجھے کون سی غذا چاہیے وہ دے رہا ہوں میں. ماں کی پیٹ سے باہر آنے کے بعد پھر اس کے زیادہ دور نہیں, ماں کے گود میں لیٹا ہوا ہے, اس کی غذا بالکل قریب ہے. یہ رب ہے. یہ کون ہے؟ یہ رب ہے. اس کو جانیے, اس کو سمجھیے. اگر اس کو آپ سمجھ لیں گے تو آپ ہٹتے نہیں, اللہ کو نہیں چھوڑتے آپ.
نہیں سمجھنے سے سب کچھ خرافات عقائد غلط ہو رہے ہمارے. پھر بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، میڈیکل سائنس میں یہ بات بتا دی گئی ہے، ماں کا جو دودھ ہے، جو آج کا دودھ ہے، آج ٹیسٹ کریں گے آپ ماں کے دودھ کو، ٹیسٹ آج کیا جائے گا، پھر کل کیا جائے گا، روزانہ اس کے اندر جناب علی تبدیلی ہو رہی، کیونکہ ایک دن اس کے زیادہ ہوگا، اس کا میدا کچھ اور ذرا قوی ہوگا تو دودھ میں چکناہٹ بڑھ جا رہی ہے. غذا کا انتظام 2 سال تک قرآن میں ہے کہ ماں کو دودھ پلانا ضروری ہے. 2 سال تک اللہ دودھ رکھا، کہاں نہیں رکھا. اچھا بچے کا میدا جب تھوڑا قوی ہو گیا، تھوڑا طاقتور ہو گیا، کچھ گلتی کھا سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے. اب آپ اللہ کیا کرتے ہیں، ماں کی پیٹ، اب ماں کے سینے سے دودھ سکھا دیتے، ختم، اب ضرورت نہیں ہے. یہ ہے رزاق، کس کو کب کیا دینا ہے، کسے کب کیا دینا ہے. اب اس کے مسوڑے ذرا سخت ہوتے ہیں، کچھ گلتی کھا لیتا ہے انہیں، پھر مسوڑے سخت ہوتے ہوتے الو سامنے کے 2 دانت آتے ہیں، وہ دانت سامنے کے دانت کٹنگ کرنے کے ہوتے، کٹ کرنا. بچہ آپ جناب کاٹ کے کچھ کتر کے کھا سکتا ہے. اب آہستہ آہستہ ہم کیا کرتے ہیں، اب گلتی ختم کر کے کچھ سخت دینا شروع کر دیتے ہیں. اب اس دیکھتے ہیں اس کے بعد پورے دانت نکل جاتے ہیں، حساب کتاب سے پورے 24 کی جناب 32 چوکڑی نکل جاتی ہے. بہرحال یہ جو اللہ فرماتے ہیں پروسیس انسان کو ہم بنائے ہیں، یہ کون ہے، یہ رب ہے. اسے کہتے ہیں رب. اسے کیا کہتے ہیں، اور رب. یہ رب العالمین یا رب العالمین. اللہ کون ہے، یہ تمام مخلوقات کا رب ہے، پالنہار ہے، ہر ایک کا، ہر ایک کا، ہر جاندار کا. اس کو سمجھنا ہے. اچھا عالمین، اب اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عالمین، پوری کائنات، پوری یونیورسل کو دیکھو. ابھی اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے کائنات کے اوپر غور کرو. اب دیکھو یہ عالم ہے، عالمین کی جمع عالمین ہے، اور عربی زبان میں علم، علم ہے نا. علم کسے کہتے ہیں عربی زبان میں، علم کہتے ہیں عربی زبان میں جھنڈے کو. اسی کا ہے علم سے عالمین ہے. ابھی ہے جھنڈا. جھنڈا کیا ہوتا ہے بھائی، جھنڈا کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے نا. بھائی یہ جھنڈا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھائی یو ایس اے کا، یہ کینیڈا کا، یہ انڈیا کا، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا. جھنڈا دیکھ کے آپ پہچانتے ہیں نا. جھنڈے سے ملک پہچانا جاتا ہے، جھنڈے سے پارٹیاں پہچانے جاتی ہیں. یہ مجلس کا جھنڈا ہے، کانگریس کا ہے، سمجھ میں آ رہا، خالی کپڑا ہے لیکن پہچان اس کی کیا ہو رہی، بہت بڑی ہو رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات بھی ایک اللہ کا جھنڈا ہے، یہ عالمین ہے، یہ علم سے عالمین ہے. آپ دیکھو اب یہ کائنات کی نشانیوں کو دیکھ کے آپ اللہ تک پہنچنا ہے. اب اللہ تو سامنے کھڑا ہوا نہیں ہے آپ کے، پہچانی گئے کیسے آپ، چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ سمندر ہے، سمجھ میں آ رہا، یہ اناج ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ پھول ہے، پھولوں میں خوشبوئیں ہیں، یہ میوے ہیں، میووں کے اندر یہ جناب یہ ذائقے ہیں، اس کے بعد کلر ہے. یہ ساری ڈفرینٹ چیزیں آپ کے سامنے اللہ رکھا ہے. تو کیوں رکھا، اس کے ذریعے سے آپ کہاں پہنچیں گے، اللہ تک پہنچیں گے. وہ جھنڈے سے کہاں پہنچیں گے آپ، امریکہ پہنچیں گے. بھائی امریکہ تو عالم، علم اور عالمین، یہ ہے بات کو سمجھنے کے لیے. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی اس کی. اب کیا کہیں گے ہم یہاں پہ، تمام تعریف، کل کی کل، پوری کی پوری تعریف اور پورے کا پورا شکر صرف اللہ کے لیے ہے، جو سارے عالم کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، اور وہ اپنے مخلوق سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. مخلوق سے غافل نہیں ہوتا تو انسان تو اللہ کا پسندیدہ مخلوق ہے. یہ اشرف المخلوقات اسی لیے بولتے ہیں اس کو. دوسری مخلوق سے نہیں بدلتا، میں دوسری مخلوق سے غافل نہیں ہو رہا ہوں، تم تو میرے پسندیدہ مخلوق ہیں، تم سے کیسے غافل رہوں گا میں، تم میری خاص مخلوق ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وما كنا عن الخلق غافلین. دیکھو میں اپنی مخلوقات سے غافل نہیں ہوں. جمع کا صیغہ میں آیا تو انسان تو حضرت ہے، انسان تو اللہ کی خاص مخلوق ہے. خاص مخلوق ہے نہیں ہے، ہے نہیں ہے بھائی، کیسا پہچانے آپ، خاص مخلوق ہے نہیں ہے، اس کی پہچان کیا ہے.
دیکھنا سننا چلنا، بیوی بچے دوسروں کو بھی ہے، سب کو ہے، پورے مخلوقات کو ہے، نہیں ہے؟ اس کے کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایکسٹرا اس کو آرڈنری جو چیزیں دی ہے اس کا ذکر اللہ قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم نے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم دیا۔ کون ہے قرآن کا علم دینے والا؟ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا خاص طور پہ، وعلمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا، یہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔ آپ ایک زبان سنتے ہیں تو آپ جناب علی آپ 4 زبانوں کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی جانور ہے ایسا، بلی بلی کی بات سمجھ رہی ہوں گی لیکن بلی کتے کو سمجھا سکتی نہیں، اس کی الگ ہے۔ انسان جناب علی اللہ کو اس کی اتنی جو دی ہے نال ہے کہ مخلوقات کے اوپر بھاری ہے انہیں، اسی لیے قرآن نے یہ بات کہی، سب سے بہترین مخلوق ہم نے انسان کو بنایا ہے، احسن الخالقین فرمایا، فی احسن تقویم، سب سے بہترین مخلوق۔ اور اس کی ساخت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پوری مخلوقات کے اوپر غور کرو، تم کو اللہ کھڑا کیا ہے، کیا کیا؟ تمہارا سر اللہ بلند کیا ہے، کھڑا کیا ہے، ایسا انسان کو کیا کرا اللہ؟ کھڑا کیا ہے۔ پوری مخلوقات، شیر لے لو، ہاتھی لے لو، بڑے سے بڑے جانور لے لو، ان کی گردن ان کے سر کو جھکایا تمہارے سامنے، وہ ایسا ہے، وہ آپ ایسے ہیں، آپ کا سر بلند کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ بلند کیا ہے، پوری مخلوقات ایسے آ رہی ہے، آپ ایسے جا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا؟ ساری مخلوقات آپ کے سامنے عاجز ہے، وہ کمزور ہے، طاقت میں تم سے زیادہ ہے، کئی گنا طاقت وہ رکھنے کے باوجود بھی بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق کو تم پنجرے میں بند کر سکتے ہو، اور کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت تم کو نہیں بند کر سکتا انہیں، یہ دیا عقل، ایسا کھڑا کیا۔ پھر اللہ کیا فرمایا اس کے بعد؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ انسان کو بہت مکرم بنایا ہے ہم نے، بولے تو پورے انسان ہے، اس میں کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، اس کا لفظ انسان، بنی آدم، لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم، آدم کی اولاد، سب آدم کی اولاد، اس میں فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے، بڑے بڑے ڈاکو ہیں، بڑے بڑے خدا کے سب ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو بہت بڑا مکرم بنایا ہے، اور ہم دیکھو کچھ مثال دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ ہم نے انسان کے لیے سواری کا انتظام کیا، پانی میں بھی زمین میں بھی، پانی میں بھی سواری ہے اس کی، کشتیوں میں چل رہا ہے، زمین پہ بھی ہے، گھوڑے ہیں، فلاں ہیں، اب تو جناب علی موٹریں، سائنس ٹیکنالوجی اللہ نے دماغ میں استعمال کر کے، اللہ پوچھتے ہیں کیا کسی اور مخلوق کو بھی کوئی سواری کا انتظام ہے؟ کیا وہ لوگ بنائے کوئی سواری آج تک؟ کوئی بھی مخلوق اپنے لیے کوئی سواری بنائی نہیں، تمہارے لیے ہے یہ خاص طور پہ۔ اور بہت ساری مخلوق، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بات یہاں پہ ختم نہیں، سب سے پاکیزہ اور مرغوب رزق کا انتظام ہم کو تمہارے لیے کرے۔ کسی مخلوق کے لیے اتنا پاکیزہ انتظام اللہ نہیں کرا جو تمہارے لیے کیا۔ آپ پانی پی رہے ہیں، کتا وہاں پہ پانی پی رہا کھڑے کے، ہے نا؟ دیکھو آپ انتظام، غور کرو، یہ ساری چیزیں اللہ، تم شکر ادا کرو، تم خاص طور پہ۔ آپ گوشت کھا رہے ہیں، ہڈی کے کتا بیٹھا ہوا ہے وہاں چکرا، بھائی یہ اشرف المخلوقات ہے، گوشت کھانے کے بعد یہ ہڈی ہم کو ملنے والی ہے، وہ تو سمجھ رہا ہے نا۔ وہاں بکری آپ کے گھر میں ہے، اگر آپ ماؤس کھا رہے ہیں تو بولے کہ بکری تو جو ہے نا چھلکے کے انتظار میں ہے، یہ حسرت ہے انسان کھا کے چھلکا پھینکے تو ہمارے نصیب میں آئیں گا، ہے نا؟ کہاں اللہ کھڑا کیا آپ کو دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں؟ اچھا، دوسری اللہ فرماتے یہ کچھ مثالیں قرآن دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انسان کو شکر گزار بننے کے لیے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے آدم کے بیٹو ذرا شکر ادا کرو، ہم نے تمہارے لیے خاص طور پر لباس کا انتظام کیا ہے جو تمہارے جسم کو ڈھانکتا ہے۔ کیا کوئی اور مخلوق کا بھی لباس ہے بھائی؟ کوئی ٹیلر ہے ان کے پاس؟ کوئی لباس تیار ہو رہا ان کا؟ وہ بالکل شرم گائے ان کے ننگے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے لیے لباس کا انتظام کرے تاکہ تمہارے جسم کو ڈھانکا جائے، تم باعزت مخلوق ہے۔ دیکھیے اگر انسان کتنے سے کتنا اگر وہ ننگا ہو جائے تو کیا عزت رہتی اس کی؟
عزت بخشا اللہ، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے یہ چیز. یہ کیوں ہے؟ لعلکم تشکرون، شکر ادا کرو. اللہ ہے یہ تمہارا خالق ہے تمہارا. پہچانے نہیں ابھی بھی اللہ کو کون ہے، اللہ کون ہے ابھی پہچانے نہیں پہچانے. الحمدللہ رب العالمین. بڑی بات ہے جو اللہ سمجھا رہی ہمیں. اور یہ ساری باتیں ایسا ہے سمجھنے کی، بالکل میتھمیٹک کے حساب سے 2 + 2 4 ہے. اس میں کوئی زیادہ گچیا ہی نہیں ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، انسانوں کے لیے قرآن آیا تو گچیاں نہیں رہتے. اپن گچیاں کر لیے تو یہ انہیں کچھ بولا انہیں کچھ بولا انہیں کچھ بولا، گچیوں میں آ گئی قرآن. نہیں، آپ ڈائریکٹ قرآن پڑھیں تو کوئی گچی نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. آپ پہلے دماغ ہمارا بن جاتا، انہیں کچھ بول دیا انہیں کچھ، وہ دماغ کو قرآن میں گھسڑ دیتے. اس میں آگے گڑبڑ ہو جاتی ہے. اللہ کا کلام بالکل واضح ہے، صاف ہے. 2 + 2 4 کی میرے بات کو سمجھانے آپ سمجھ رہے ہیں ساری چیزیں بحیثیت انسان کے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. قرآن اور انسان کا تعلق ایک ہے. فوری دیکھیے آپ، قرآن کے بعد انسان کا ذکر کر دیا اللہ. میں رحمان ہوں، قرآن سکھائے ہوں، انسان کو پیدا کروں. کس کا کنیکشن کتنا ڈائریکٹ ہے اس کا. رحمان علم القرآن. سورہ رحمان آپ پڑھیں گے، رحمان کی شان ہے وہ الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آئی پھر الرحمن الرحیم. اس کی تو ہم پہلے ہی پڑھ لیے، رحمان کیا ہے رحیم کیا ہے. اب اس کے بعد جو آیت مبارک آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین. مالک اردو میں بھی استعمال ہوتا، مالک. اس کے معنی مالک کے ہیں، بادشاہ کے، شہنشاہ کے ہیں. یوم کے معنی دن، ڈے. الدین 3 جملے، مالک 1 جملہ، یوم 1 جملہ، الدین 3 ورڈ ہے یہ. مالک کے معنی مالک، حاکم، بادشاہ، شہنشاہ. یوم کے معنی دن، ڈے. الدین، الدین کے معنی انصاف، بدلہ، سزا. جرم کرا تو سزا ہونا نا، نہیں ہونا، ہونا نا. وہ ہے. کیا مطلب ہوا پوری آیت کا؟ مالک یوم الدین. اللہ انصاف کے دن کا، فیصلے کے دن کا، بدلے کے دن کا، سزا کے دن کا حاکم اور مالک ہے. اب سمجھا رہے اللہ تعالیٰ. جبکہ مالک کا لفظ لو یہاں لہا گیا ہے. مالک اس دن فرماتے ہیں، انصاف کے دن. انصاف کب ہونے والا؟ قیامت کے بعد انسانوں کا. وہاں پہ اللہ مالک ہے فرما رہے. تو مالک تو آج بھی اللہ ہی ہے نا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین اور آسمان پوری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ کیوں آ رہی بات؟ دیکھیے اس میں یہ جملے جو آتے ہیں نا قرآن میں عربی زبان کے اعتبار سے، ایک ہے مالک اور ایک ہوتا ہے ملک اور ایک ہوتا ہے ملیک. لام اور یہ کا زیادہ آ جاتا وہاں پہ، یہاں پہ میم اور الف کا زیادہ ہو گیا. اور ایک ہوتا ہے صرف ملک. یہ جہاں بھی آئیں گے الفاظ اپنے اپنے جملے اس کے سیاق اور سباب کے سینٹینس کے حساب سے معنی مفہوم اس کے بنتے چلے جائیں گے. آپ کو قرآن میں آپ پڑھنا شروع کر دیں گے. اور یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ مالک بولا، مالک کے معنی اب یہ ہے وہاں پہ اب کسی کو اختیار نہیں. اب یہاں اختیار ہے، یہاں اختیار ہے نہیں ہے نا آپ کو اختیار. اللہ بولا یہ حرام ہے مت کھاؤ، آپ کھا رہے ہیں، اختیار ہے آپ کا. اللہ بولا وہ مت کرو، آپ کر رہے ہیں، اختیار ہے آپ کا. جو چاہے کر رہے ہیں، آپ اختیار دیا. شراب مت کھیلو، جوا مت کھیلو، شرک مت کرو، یہ سب بولا نا، کر رہے ہیں آپ. تو کیا مطلب ہوا؟ آپ کو اختیار ہے. یہاں اللہ مالک ہونے کے باوجود بھی آپ کو اختیار ہے. مالک، ملک. یہ مالک وہاں ہے، اب کیا ہے؟ اب وہاں اختیار نہیں رہے گا. وہاں اختیار ختم. تمہارا اختیار دنیا میں تھا، دنیا کی زندگی امتحان کے لیے تھی. یا تم جو کرو ہم تم کو آزادی دیں گے. تم خدا کے خلاف گالیاں دیو، خدا کے دشمن بھی بن جاؤ تو تم کو مہلت ہوگی، کیونکہ ہمارا فیصلہ ہے تم کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم آزادی دے کے تم کو پیدا کر رہے ہیں، چونکہ امتحان ہے دنیا کی یہ زندگی، جو چاہے کرو. لیکن کل جب ہمارے پاس آئیں گے ہم مالک رہیں گے. اس دن تمہارا اختیار ختم ہو جائے گا. اس دن
اب تم جو کچھ بھی دنیا میں کر کے آئے ہو اب تمہیں یہاں پہ اس کی سزا بھگتنی ہے، یا جو اچھے اعمال تم کر کے آئے ہیں تو پھر ہمارے یہاں تم کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اگر تم بدماشیاں کر کے آئے، لپا ڈپیاں کر کے آئے، سمجھ میں آ رہا، حرام خوریاں کر کے آئے، لوگوں کا مالاں کھا گئے، جائیداداں کھا گئے، دشمنیاں کرے، لڑائیاں لگائے، جھڑک لگائے، فساداں کر کے اگر یہ ریکارڈ تم لے کے آ رہے ہیں تو پھر تم کو یہاں پہ فیصلے کے دن کوئی مداخلت نہیں کرے گا، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا اور تم کو سیدھا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کوئی اختیار وہاں پہ نہیں، اختیار یہاں ہے۔ اسی لیے کیا کہا؟ مالک، ملک نہیں مالک۔ اس دن اختیار نہیں ہوگا، یا ملک ہے، اختیار دیا اللہ، کرو جو چاہے تم کرو، اللہ فرماتے ہیں یا مالک یوم الدین، انصاف کے دن، جزا کے دن مر کے جانا ہے اللہ کے پاس، حساب اور کتاب کے لیے جانا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ذرہ برابر بھی اگر تمہاری برائی اور شر ہے، تمہارے شر سے، تمہارے برائی سے کسی کو معمولی بھی تکلیف یا نقصان پہنچا ہے تو تم کو اس کی سزا ملنی ہے۔ اگر آج تمہارا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ رہا، تمہارے پیچھے اور لوگ لگے ہوئے ہیں، کوئی طاقت ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی وزیر ہے، تو تم بچ رہے ہیں، لیکن اس دن مالک اللہ ہوگا، صرف تمہارا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ انصاف ملے گا اس دن برابر، اور دن کوئی کسی کے کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ الانفطار 30ویں پارے کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، ما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے رسول، کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیسا ہوگا؟ کیسا ہوگا وہاں کی ہولناکی؟ پھر سنو، ہم پوچھ رہے ہیں آپ سے، آپ جانتے ہیں اس کو وہ دن کیسا ہوگا؟ اللہ پھر نبی کو سمجھاتے ہیں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ وہ دن کیسا ہوگا اے نبی سن لیجئے، اس دن کوئی نفس، کوئی جان کسی دوسرے کے رتی برابر کام نہیں آئے گی، رتی برابر بھی کام نہیں آئے گی۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف اللہ کے احکامات چلیں گے، کوئی نہیں، کوئی کسی کو بچانے نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یبصرونہم، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری بھائی ہے، لیکن کوئی آئیں گا نہیں، مدد کے لیے نہیں آئیں گا کوئی، ہے نا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے انسان کے دماغ میں جو باتیں آتے ہیں نا، دنیا میں جیسا تھا نا، ارے میرے وہ لیڈر سے تعلقات ہے، وہ ایریے میں ہے، وہ سرکل میرا دوست ہے، تو ذرا اس کو کیا ہوتا، ہمت ہوتی، کیس بک نہیں ہوتا، یا بک ہو بھی گیا تو سرکل میرا ہے، ٹیلی شیٹ جناب علی کچھ ایسا بنا دیں گا انہیں، کچھ بھی بہرحال ہوتا ہے، کیا لیڈر ہے، شبر ہے، تو اللہ پہلے بولا یہ تعلقات ہے اس کے ایک دوسرے سے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات فرمایا سورہ مومنون میں، یوم ینفخ فی الصور، جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن اللہ فرماتے ہیں فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، سب سے پہلے تمہارے تعلقات کو کاٹ دیں، کنیکشن جتنے بھی ہے تمہارے، انصاب جمع ہے نسب کی، نسب بولے تو میرا خاندان، میرے تعلقات ان سے اتنے بڑے بڑے ہیں، فلا انصاب، نسب ختم کر دیا جائے گا، کوئی تعلق نہیں وہاں پہ، یہاں ہیں سب بیوی بچے باوا فلاں فلاں، نہیں وہاں نہیں، فلا انصاب بینہم یومئذ، اس دن کوئی نسب نہیں، کوئی خاندان نہیں، کوئی برادری نہیں، ولا یتساءلون، کوئی پلٹ کے نہیں پوچھے گا کیا ہے بھائی۔ یہ ہے اس دن کی کیفیت جو قرآن میں اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں قرآن میں، یہ ہے مالک یوم الدین۔ کیا ہے بھائی یہ مالک یوم الدین۔ انسان جس دن مر جاتا ہے اسی دن سے اس کے پورے کنیکشن ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم کیسا اٹھائیں گے معلوم تم خبروں سے، اور تم ہمارے پاس کیسے آؤ گے حساب دینے کے لیے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی اللہ ڈکلیئر کر رہا قرآن میں۔ انصاف کا دن ہوگا، فیصلے کا دن ہوگا تو تمہارا حساب لیا جائے گا نا، اور جس دن ہم تم سے حساب لیں گے اس دن کی کیفیت کیا ہوگی تھوڑی سی اللہ قرآن میں بتاتے ہیں۔ سورہ مریم میں آیت مبارکہ میں آتی ہے کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اس دن ہماری عدالت میں ہر ایک اکیلا آئے گا۔ فرد کس کو بولتے؟ فردا، اکیلا۔ کلہم، وہ سب کے سب، یاتیہ یوم القیامہ، آئیں گے قیامت والے دن فردا، اکیلے اکیلا۔ یہ لیڈر کی اتنی بڑی جماعت ہے، اتنا زندہ باد مردہ باد، کوئی نہیں، لیڈر کو اکیلا،
اتنا بڑا خاندان کوئی نہیں، اکیلا وہ ملٹری کا فلاں کرنل فلاں جرنل وہ فلاں اتنے سیکورٹی جناب عالی، یہ کیا کیا ہوتے ہیں دنیا کے اندر، چھتے جمیلے سمجھ میں آ رہی، یہ پروٹوکول ہوتا ہے فلاں، کوئی نہیں، کلہم آتی یوم القیامت فردا۔ یہ نفسیات ہے انسان کی ذرا۔ اب دیکھیں شر کرنے والا کتنا بھی شر پسند رہے، اکیلا جا رہے تو بولتا کچھ، اکیلا اگر انہیں جا رہا کچھ خلاف بولتا انہیں نہیں بولتا، 8-10 جماع میں تو شر شروع کر دیتا انہیں، کیونکہ سپورٹ انہیں پتا کہ سپورٹ ہے میرے ساتھ۔ دنیا میں جتنے بھی شر ہوتے ہیں نا وہ اسی لیے ہوتے ہیں، ان کے کچھ ٹیم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے کہ نہیں، میری عدالت میں تم اکیلے آؤ گے۔ کیسے آؤ گے؟ اس کی مثال اللہ دیتے ہیں، بڑی بہت خلاصہ کر کے دیتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے تم کو پہلے مرتبے پیدا کیا تھا ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے نا ماں کی پیٹ سے، خبر کی پیٹ سے بھی اکیلے اٹھو گے اور ہماری عدالت میں بھی اکیلے آؤ گے حساب اور کتاب میں۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ سورہ فاتحہ کی اصل چیز یہاں آ رہی ہے، آیت نمبر 3 ہے یہ، انشاءاللہ بعد میں پھر اس کے بعد کی آیات کی تشریح کریں گے انشاءاللہ بتوفیق الہی۔ قرآن مجید کی آیت ہم پڑھے ہیں، آپ بھی اگر قرآن کا کوئی ترجمہ ہے گھر میں تو آپ پڑھ لیجئے، اس کے چیز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ میرے لیے آسان کر دے، قرآن سمجھا دے، اور آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا نہ قبول کریں۔ اگر آپ سچے دل سے آپ مانگ رہے ہیں، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو دھتکار دے، نہیں، اگر کچھ دعائیں نہیں قبول ہیں تو ہماری اپنی کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دربار سے نہیں ہو سکتی، ہو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رحمان ہے، وہ تو بعضوں کو تو بغیر مانگے کے دیتا ہے، لیکن ہدایت کو مانگنا ہے۔ رزق کو تو اللہ بغیر مانگے کے دیتا ہے۔ بابا کما لیے تو گھر میں 8 آدمی کھا لیتے بیٹھ کے، نہیں، انہیں کما رہے نہیں، مگر آ رہا رزق، لیکن ہدایت کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہدایت ابا بابا دعا کرے تو بیٹوں کو نہیں ملتی، بیٹے بھی پوری کوشش کرنا پڑتا وہاں پہ۔ ہاں یہ خاص بات ہے، وہ یہ ہے اصل مسئلہ۔ ایک کما تو گھر کے 10 آدمی کھائیں گے، لیکن بابا اکیلے نماز پڑھے تو واقعی نہیں ہو جاتی سب کی۔ یہ مسئلہ الگ ہے، یہ ہدایت کا، دین کا، یہاں تو ہر ایک کو کوشش کرنا ہے۔ یہاں پہ یہ باتیں اس میں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جو کچھ بھی باتیں اگر سمجھ میں بھی نہیں آئے تو کچھ پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، بات سمجھ میں آئی نہیں آئی یا کچھ غلط بولا ہوں میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، پورا حق ہے آپ کو پوچھنے کا، بولنے کا۔ کیا بھائی کچھ ڈاؤٹ بھی اگر پیدا ہو رہی وہ بھی کلیئر کر سکتے آپ، یا کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے بات بولنے میں، یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ انسان کے اپنے اپنے ٹیلنٹ الگ الگ ہوتے ہیں نا بھائی، کوئی اب بھی سمجھتا، کچھ تھوڑی دیر کے بعد سمجھتا، کوئی کل سمجھتا، کوئی 1 ہفتے کے بعد سمجھتا، کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ اب تو سب درجات ہے اس کے اندر پورے آ رہے نا، ہاں یہی ہے تو بات۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سمجھانے والا ہی ہے۔ بہرحال بولنے والے سننے والوں میں اخلاص ہونا ہے، بس ختم۔ بولنے والے نذرانے لے کے بولا تو نہیں سمجھ میں آتی بات، یہ بھی بات رکھو آپ۔ سننے والے حضرت قبلہ بول کے جھکے تو ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتی بات، کیونکہ شخصیت پرستی آ جاتی قرآن ہٹ کے۔ ارے بڑی حضرت، نہیں حضرت آ گئے، اب یہاں پردہ ہو گیا قرآن پہ آپ کا، حضرت پردہ ڈال دیا اب یہاں پہ نہیں ہوتا آپ کا۔ یہ ہے ڈائریکٹ کنیکشن ہونا آپ کا اس سے۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے سیٹرڈے کو جو ہے باقی آیات کی ہم تشریح کریں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔